नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर रशीद ज़ई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसी तरीके से कहते हैं कि अगर आप माहौलियाती तब्दीली जो है, इन्वायरमेंटल चेंजेस जो हैं, उनका ख्याल रखा जाए और स्ट्रेस को मैनेज किया जाए और उसकी जो भी टेक्निक्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए। फिर नाज़रीन ये है कि ये जो फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वैसे रिलेशनशिप के दौरान जो हमारे सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स डेवलप होते हैं, इनका भी बड़ा असर होता है। फिर ये है कि जनाब अगर आपका जो फेथ है, रोल ऑफ फेथ जो है इन स्पिरिचुअल गाइडेंस, यानी स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को जब हम एक तरफ रख देते हैं तो उसका बुरा असर इंसानी सेहत पर होता है। इसके अलावा जो है वो ये भी कहा जाता है कि साइकोलॉजिकली बॉडी पे असर होता है। मसलन अगर फियर ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाए और इसके बाद जो है तो फूड का जो प्रोसेसिंग प्रोसीजर है वो अगर इनएडिक्वेट है, मुकम्मल नहीं है, सही नहीं है, एज पर लॉ वो नहीं हो रहा, तो उससे भी खराबी जन्म लेती है। और फिर ख़ास तौर पे ये जो लेबर सेविंग्स होती हैं, अगर इसका भी ध्यान ना रखा जाए तो ये चंद एक ज़रूरी अवामल हैं जो है वो लॉ मेकिंग एजेंसीज का ये उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मुआशरे में बेहतर से बेहतर हालात पैदा करें, क्योंकि जब बेहतर माहौल पैदा हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा होता है और प्रॉपर डाइट मिल रही होती है, तो असल में हम क्या चाहते हैं, हमारा इंटेंशन क्या है। हमारा इंटेंशन ये है, एक तो जो हम चाहते हैं कि हमारी ब्लड क्वालिटी जो है वो स्ट्रेंथन हो जाए, बेहतर हो जाए, और उसमें जो है खुराक में हम जो है होल ग्रेन जो है बीन्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और इस किस्म का जो वेजिटेबल क्वालिटी ऑयल्स हैं, हम उनका नट्स हैं, सीड्स हैं, और इस किस्म की जो है वो फिर बहुत कम थोड़ी स्मॉल क्वांटिटी में एनिमल प्रोटीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। फिर इसके अलावा जो वो है आपका कि जो रेजिड्यूज होते हैं ना एसिड के, उनको कम से कम किया जाए, रिड्यूस किया जाए, ताकि जो एसिडिटी का ज़्यादा हाइपर एसिडिटी बन जाती है वो ना हो, बल्कि एल्कलाइनिटी ज़्यादा हो जाए, बल्कि ज़्यादा ना होए और वो एक इतदाल हो जाए, एक बैलेंस हो जाए एसिडिटी और एल्कलाइनिटी में। फिर इसके बाद हम चाहते हैं कि हमारी जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, जिसको हम इम्यूनिटी का नाम देते हैं, वो इम्यूनिटी जितनी ज़्यादा बॉडी में एनहांस हो जाएगी और उतना ही हमें जो है फ़ायदा मिलता है। और वो जो इन्वियन का मतलब है कि वो जो अटैक करने वाले जरासीम हैं जितने भी होते रहे, अगर इम्यूनिटी बहुत अच्छी है तो फिर वो जो जरासीम है वो अपना ख़राबी वाला काम नहीं कर सकते, यानी वो बीमारी पैदा करने के काबिल नहीं रहते। फिर इसके बाद ये है कि ब्लड शुगर जो बॉडी का है उसको भी रेगुलेट करना, स्टेबलाइज करना, ये भी एक बहुत ज़रूरी फैक्टर होता है। इस पे हमें बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। फिर नाज़रीन जो मैं समझता हूँ डिटॉक्सिफिकेशन का जो अमल है वो जो है जितना अच्छा होगा कि जो भी इंजूरियस चीज़ें हैं, नुकसान देने वाली चीज़ें हैं बॉडी में, वो सारी बॉडी से खारिज हो जाए, डिटॉक्सिफाई हो जाए, तो उससे जो है हमें बड़ा फ़ायदा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, प्रोटीन है और फूड क्वालिटी है, ये अगर प्रॉपर ये जो है इनका फंक्शन है और ये प्रॉपर हमें अवेलेबल है,
تو یہ جو ہماری انٹسٹائنز ہیں جن کا ایبزارپشن کا تعلق ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں ایبزارب جو ہے اسمال انٹسٹائن اور لارج انٹسٹائن میں ہوتی ہیں. تو اگر ان کا فنکشن صحیح ہے تو پھر یقیناً جو ہے وہ جزو بدن بننے والی غذا جو ہے وہ اس کی مقدار بڑھ جاتی ہے. سملرلی لیور اگر صحیح کام کر رہا ہے، کڈنیز صحیح کام کر رہی ہیں، ہمارے لمف سسٹم جو ہے وہ اگر صحیح کام کر رہے ہیں، سکن صحیح کام کر رہی ہے، تو پھر ہمیں کم سے کم بیماریوں کا حملہ جو ہے وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں ڈی ٹاکسیفیکیشن کا جو پروسیس ہے وہ اس کا بڑا خیال رکھنا چاہیے. تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ جو ہم سالٹ کا کنزپشن ہے، سالٹ نارمل لائف میں لوگ کئی عادی ہوتے ہیں، وہ سالٹ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو وہ کوئی اتنا فائدہ مند نہیں ہوتا. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو سالٹ جو ہے اس کی کنزپشن کم سے کم ہونی چاہیے. زیادہ کم کنزپشن سے ہائی بلڈ پریشر ہوتا رہتا ہے. پھر اینیمل پروٹین ہے اس کو بھی کم سے کم استعمال کرنا چاہیے. پھر جو ہے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری عادت ہے اوور ایٹنگ کی، یہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اس کو مینج کرنا پڑے گا اور اس کو بہتر کرنا پڑے گا. آپ بار بار کھا لیں، اس کو ڈیوائیڈڈ فوڈ کر لیں اور بیک وقت ایک سٹنگ میں بہت کچھ نہ کھائیں، تاکہ اوور ایٹنگ کا آپ کو پتہ ہے کتنا برا اثر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سونے کے قریب، رات کو جب اب بیڈ ٹائم ہوتا ہے اس کے قریب تو بالکل پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے، یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. پھر شوگر کو اوائڈ کریں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ کا یہ جو ایکسرسائز ہے تھوڑی ہے، اگر زیادہ نہیں کر سکتے تھوڑی ایکسرسائز کریں، لیکن ریگولر کریں اور ماڈریٹ کریں، تھوڑی درمیانے. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل تھک گئے ہیں اور پسینے سے شرابور ہو گئے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کانسسٹنٹلی کریں، ماڈریٹلی کریں اور بالکل ریگولر ہے، یہ جو اس کا کوئی فائدہ ہوتا. اب ناظرین چند ایک باتیں آخر میں یہ پھر میرا خطاب ختم ہو جائے گا. پھر اگلے لیکچر میں ہم زیادہ آپ کو معلوماتی چیزیں جو ہیں وہ جن پہ ریسرچ ہو گئی ہے، جو پوری دنیا میں مانی جا رہی ہیں، وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. لہذا ماہرین جو ہیں غذا کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اوائڈ یہ ڈائری پروڈکٹس، یہ جو ڈیری کا سامان ہوتا ہے، جو بھی چیزیں بنتی ہیں ڈیری کی، ان کو اوائڈ کریں. پھر اوائڈ کیفین، یہ جو کیفین ہے بڑی نقصان دہ ہے. اوائڈ الکوہل، اوائڈ اسموکنگ، اوائڈ شوگر، اوائڈ سٹریس فیلنگز. اگر آپ کے کوئی اچھے جذبات ہیں تو ان کو بھی غیر ضروری طور پہ مت دبائیں. تو ان کو کیونکہ غیر ضروری طور پہ دبانے سے بھی یہ ایک باڈی پہ برا اثر ہوتا ہے. پھر اسی طریقے سے ایک بہت نارمل سی بات ہے جو ہم اگنور کر رہے ہیں، جب آپ کھانا چبا رہے ہیں، چیوئنگ کا پروسیس ہوتا ہے، وہ انسفیشینٹ چیوئنگ، یعنی آپ نے منہ میں خوراک کو کم چبایا ہے، پورے توجہ سے پورے طریقے سے خوب اس کو چبایا نہیں، تو اس سے بھی جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ جب بھی آپ سانس لیتے ہیں، وہ آپ اگر کوئی پولوشن والی جگہ ہے تو پولوٹڈ انوائرمنٹس جہاں بھی آئیں گے وہاں پر آپ کم سے کم رہیں اور وہاں بریدنگ نہ لیں. پھر یہ جو فرسٹریشن ہوتی ہے، انزائٹی ہوتی ہے، یہ نفسیاتی طور پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے. یہ چند باتیں جو ہے اگر ہم ان سے، یہ بچنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے. یہ ایک آپ if you make it your habit کہ آپ نے یہ بری چیزیں ہیں، میں نے ان کو اختیار نہیں کرنا، تو یقیناً
you will get maximum benefit of your health. Otherwise آپ اکثر بیمار ہوتے رہیں گے اور اکثر آپ کو ادویات لینی پڑیں گی اور پھر یہ آپ کو ایک پیریوڈیکلی آپ کے لیے ایک نقصان دہ چیز بن جائے گی. تو غذاؤں کے استعمال، فوائد، نقصان دہ جو غذائیں ہیں، چند غذائیں ایسی ہیں جو نقصان دہ ہیں بلکہ ان کو قاتل غذائیں کہا گیا ہے. ہم اگلے بیان میں انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے تبصرہ بھی کریں گے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ دیکھنے میں تو غذا ہے لیکن وہ نقصان دہ ہے، وہ استعمال نہیں کرنی چاہیے. ہمارا اگلا ہیلتھ ٹاک کا جو تفصیلی پروگرام ہے اس میں ہم ان تمام باتوں کو جو آپ کو جاننا ضروری ہیں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. ہمارا یہ چینل پہ آپ کا یہ آ رہا ہے نمبر، اس کو نوٹ کریں، آپ ہم سے رابطہ کریں اینڈ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں اور زئی ٹی وی میڈیا آپ کے لیے میکسیمم ریسرچ کردہ باتیں جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرے گا اور امید ہے کہ آپ ان سے بینیفٹ اٹھائیں گے. خدا حافظ.